فرمایا تھا کہ میرے دین کی ہمراہ رہی. امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے میں یعنی میرے دین کا ساتھ دینے میں زینب ہمراہ رہی. تو جو ہمارا ٹاپک ہے کربلا میں کیا نعرے تھے اور شعار کیا تھا, رجز کیا تھے. نعرہ آپ لوگوں نے بہت سارے نعرے سنے. نعرے حیدری کفار کا شعارنا و شعار اہل بیت, ہمارا شعار ہمارا نعرہ کربلا میں بھی اور نارمل دنوں میں بھی کیا ہے, یا محمد یا محمد. نعرہ یعنی آپ یوں کہیں شعار, اگر اس کو انگلش میں لیں تو وار رینج کہتے ہیں, یعنی جنگ میں جو آپ رینج بلند کرتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں, ایسی ہونی چاہیے کہ دشمنوں کا دل دہلا دے. اگر کوئی نازک آواز والا, پتلی آواز والا وہاں پر جائے, ملیٹنٹ کمانڈر بنے اور پتلی آواز میں ایک رینج کرے, یعنی ایک آواز بلند کرے, شعار بلند کرے, تو لوگ گھبرائیں گے نہیں. ایک موٹی آواز والا چاہیے, ایک ایسی آواز والا چاہیے کہ جو کہے تو لوگ سمجھ جائیں کہ اتنی تعداد ہے. اسلام میں سب سے پہلا نعرہ کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ ارے آج جتنی بھی گفتگو ہوگی, جتنی بھی باتیں ہوں گی, وہ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ نے کبھی پہلے سنی نہیں. کیوں؟ محنت کی ہے. تو ہو سکتی ہے بیان کریں, اور قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں, قبول کرنا شہزادی کے ہاتھ میں. سب سے پہلا شعار, سب سے پہلا نعرہ رسول اللہ کے زمانے میں سب سے پہلی مسجد بنی جس میں بہت ساری موٹی موٹی لکڑیوں کو جمع کیا گیا تاکہ مسجد بنائی جائے. لا خیر الا خیر الاخر, قافیہ ردیف دیکھیں, لا خیر الا خیر الاخرہ, کوئی خیر نہیں ہے, کوئی اچھائی نہیں ہے, صرف آخرت اچھائی ہے. پہلی مسجد بن رہی ہے, یہ کلمہ رسول اللہ کہہ رہے فغفر مہاجرین والانصار, پروردگار یہ لوگ جو مسجد بنا رہے ہیں, یہ لوگ جو مسجد بنانے میں مدد کر رہے ہیں, ان کی مغفرت فرما, ان کو بخش دے, ان پر لطف کر, ان پہ کرم کر. یہ پہلا. اب بتائیں یہ جو نعرہ بلند ہو رہا ہے, کیا لوگوں کو جوش نہیں آئے گا؟ یہ جو نعرہ پر رسول نکلے ہوئے جملات ہیں, رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ خدایا ان کو معاف کر دے. یہ جو مسجد بنا رہے ہیں, اتنی ساری موٹی موٹی جو لکڑیاں, آج ہمارے یہاں شاورز میں کیا ہوتا ہے, حصہ والا استعمال ہوتا ہے. نعرہ کیا ہوتا ہے, حصہ, بھی تھوڑا حصہ. ہم کیوں نہ جو ہے اس کو حصہ, ٹھیک ہے, اب بھی تھوڑا حصہ کہ اور زور سے کہیں اللہ اکبر, اور زور سے کہیں یا علی مدد. یہ جو کفار ہمارے شاملس میں آ رہے ہیں, ان سے کہیں کہ بھائی یہ ہمارا جوش دلانے والا کام ہے نا, اتنی موٹی جو ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ڈمی اٹھا رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ جوش آئے. سب سے پہلا نعرہ یہ. دوسرے مساجدیں بنائی گئی ہیں جس میں رسول اللہ نے جنگ احد میں کفار, جنگ احد جو ہے اسلام کی اوائلی جنگوں میں شمار ہے, سٹارٹنگ والی جنگ میں. تو دو بت تھے, ایک بت حبل اور ایک لات اور عزا, یہ بہت بڑے بڑے بت تھے. تو کافرین نے نعرہ بلند کیا ان کے طرف سے, وارن جو ہوتی ہے نا دونوں طرف سے ہوتی ہے. کافرین نے نعرہ بلند کیا اولو حبل, یعنی حبل زندہ باد, حبل زندہ باد. رسول اللہ نے یہ نعرہ سنا, رسول اللہ نے کہا کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. دوسرے جنگ میں کہا کہ ہمارے پاس لات اور عزا ہیں, نحن لنا لات و عزا, نحن لنا لہن مولاکم, ہمارے لیے مولا ہے, ولا مولا لکم, تمہارے لیے مولا نہیں ہے. یہ شعار ہے, یہ کربلا کا شعار. کربلا میں شعار تھا کہ حسین کو مارو
जन्नत में चले जाओ। हुसैन को मारो, क्यों? इसलिए कि हुसैन ने बगावत की है, हुसैन ने बगावत की है, यानी यजीद के अगेंस्ट में है। अब एक जुमला सुने, करबला के पहले 60 हिजरी का वाकया, 60 हिजरी में माविया वासिल जहन्नम हुआ। 60 हिजरी से 61 हिजरी यानी 8 महीने के अंदर यजीद तख्ते खिलाफत पर आया। खिलाफत पर आने के बाद उसने जितनी गंदगी चीजें थी वो इस्लाम में दाखिल किया। अगर वो खुद से करता कोई मसला नहीं था, अपनी जगह जहन्नम में जाता। काम यजीद ने ये किया, जो सुन्नत पैगंबर थी उसको उठाकर इस्लाम में दाखिल किया। हुसैन ने कुछ खतूत लिखे, कुछ खत लिखे, कुछ लेटर्स लिखे लोगों को दीन से आशनाई कराने के लिए खत लिखे। इमाम हुसैन ने बगदाद बसरा के 5 रईसों को खत लिखा, 5 सरदारों को खत लिखा। मैटर एक ही है, जुमला एक है, एक पैराग्राफ है, एक सेंटेंस है। इमाम हुसैन ने लिखा, मिनल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब इला रुअसाइल अखमास, हुसैन इब्ने सरदारों के नाम, बसरा के 5 सरदारों के नाम, यानी 5 सरदारों ने पूरे बसरा को अपने अंडर में लिए रखा था। यानी जो सरदार कहता था वही लोग सुनते थे। बसरा के अगर पॉपुलेशन अगर हिसाब करें, हर एक सरदार के अंदर कम से कम 300 लोग थे। एक सरदार के अंदर, एक खानदान के अंदर, एक खानदान का एक सरदार, उसके खानदान में कम से कम 300 लोग। इमाम ने खत लिखा, गौर से, इमाम ने खत लिखा, हुसैन की तरफ से खत है, बसरा के सरदारों के नाम। अब यहां पर इमाम हुसैन ने खत लिखा कि खुदा का हम्द है, शुक्र है। उसके बाद असल जो मैटर है ना, जो असल मरकज है, जो असल पैराग्राफ है, हुसैन ने लिखा कि यजीद ने सुन्नत नबवी को पामाल कर दिया है और बिदअत को दीन में दाखिल कर दिया है। सुन्नत नबवी क्या थी, बिदअत यजीद क्या थी। जितनी चीजें आप सुन्नत की कैटेगरीज को लेकर के आएंगे ना, इसको एक तरफ रखें, यहां पर बिदअत को लेकर के आए। यजीद शराब खार, शराब पीने वाला, और अपने पास शराब पीने वाला नहीं, अलनी शराब पीने वाला, लोगों के दरमियान शराब पीने वाला, बंदरों से खेलने वाला, डांस करने वाला, ये सब चीजें मुशख्खस है, तारीख में लिखा है। यानी यजीद का जो दरबार था उसमें कई सारे लड़कियों को बुलाता था डांस करवाने, खुश होता था, इतना खुश होता था, इतना मस्त होता था, और कहता था कि मुझे जितना मजा इससे आता है किसी से नहीं आता। इमाम ने खत लिखा 5 लोगों को, और 5 लोगों का अलग अलग रिएक्शन है। मुहिम ये है, हमें रिएक्शन देखना है। एक ने खत को इमाम हुसैन का सफीर लेकर के गया बसरा। खत को एक आदमी ने लिया जो सरदार था, उसने देखा कि हुसैन की तरफ से खत है, बंद किया, रख दिया। इमाम हुसैन ने कहा कि मैं खुरूज कर रहा हूं, मैं यजीद के मुकाबले में लड़ना चाह रहा हूं, मेरी मदद के लिए निकलो। इमाम हुसैन ने कहा कि मेरी मदद के लिए आओ, निकलो। जितना सब्र है हुसैन के अंदर है, तो क्यों एडवाइस दे रहे हो भाई? नहीं आना है मत आओ, रखो। जैसे पहले वाला, इसने कहा कि हुसैन सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक आदमी को और खत पहुंचा जो इब्ने जियाद का दामाद था, बसरा का सरदार इब्ने जियाद का दामाद। उसने खत लिया, कहा कि ये हो सकता है यजीद ने मेरा इम्तिहान लेना है, यजीद मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। यजीद इमाम हुसैन का जो सफीर था उसको पकड़ा, ले जाके इब्ने जियाद के हवाले कर दिया। ये हुसैन लश्कर कशी कर रहे हैं, लश्कर जमा कर रहे हैं, क्या करने के लिए? तुझसे लड़ने के लिए। 3 लोगों का रिएक्शन, एक का रिएक्शन जो है वो नहीं बयान किया गया है, लेकिन एक का रिएक्शन बयान किया गया है।
جو آخری آدمی تھا اس کو خط ملا، اس نے خط لیا، خط پڑھا، پڑھنے کے بعد خط کو چوما، امام حسین کو لکھا کہ مولا میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ اس نے 200 لوگوں کو تیار کیا، اس کے جو قبیلہ تھا، سردار تھا، اس کے اندر 200 لوگ آتے تھے جو لڑنے کے لیے آمادہ تھے۔ اس نے کیا ہے کہا کہ ایک باغی نے خروج کیا ہے، اسے جنگ کر رہے ہیں۔ اس کو نہیں معلوم کہ حسین نے خروج کیا ہے۔ 10ویں محرم آئی، حسین شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے ہیں 12 محرم کو یہ کربلا پہنچا، جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اسیروں کو لے جایا جا چکا تھا۔ اس کی محنت، جتنی محنت تھی، اسی پر آ کر تمام ہو گئی۔ 12 محرم کو آیا، دیکھا کہ کئی لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ دفنا رہے ہیں، کوئی اپنے لوگوں کو لے کر کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا تھا؟ کہ خروج ہوا تھا۔ ایک باغی نے کہا اس کو پتہ نہیں کب خروج ہوا۔ یہ پہنچا، جانے کے بعد بہت دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہاتھ ملتے رہ گیا کہ کاش میں جلدی نکلتا، امام حسین کی بارگاہ میں شہید ہوتا۔ یہ لوگ کہاں اور وہ لوگ کہاں جو امام حسین کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تاریخ میں 2 لوگوں کا نام لکھا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں۔ لوگ آتے تھے شب عاشور امام حسین سے بات کرنے کے لیے۔ حوزے اور محمد بن اشعث، یہ 2 خبیث لوگ چھلانگ مار کے خندق سے پار کر گئے۔ ایک خندق یہاں پہ امام حسین نے کھودا، درمیان میں راستہ، اس طرف ایک خندق کھودا۔ اس درمیان میں کھڑا ہوا امام حسین سے مخاطب ہو رہا ہے، حوزے، عبداللہ بن حوزے کہتا ہے کہ اے حسین، کیا تم نے جہنم کی آگ سے پہلے اپنے لیے آگ مہیا کر لی ہے؟ کیا تم نے جہنم کی آگ سے پہلے، یعنی جہنم میں جلنے سے پہلے دنیا میں اپنے لیے آگ معین کر لی ہے؟ تو امام نے اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ تو نے میری توہین نہیں کی ہے، امامت کی توہین کی ہے۔ امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا کہ اللہم حزہ فی النار، اے خدا اس کو آتش میں جلا دے۔ ابھی امام کے جملات نکلے ہی نہیں تھے، فوراً وہ گھوڑے کے سمیت آتش میں گر گیا، وہیں پر واصل جہنم ہوا۔ ایک آدمی، دوسرا آدمی اس کے ساتھ تھا محمد بن اشعث۔ محمد بن اشعث یعنی جو امام حسن کی زوجہ ہے جودہ، ہم لوگ جودہ جس کو کہتے ہیں، جعدہ اصل ہے، جعدہ اشعث کی بیٹی، جعدہ کا بھائی محمد بن اشعث، یہ بھی اس کے ساتھ چھلانگ مار کے پار کر کے آ گیا تھا۔ جب آ گیا تھا اس نے دیکھا کہ یہ امام حسین کی دعا سے واصل جہنم ہو گیا ہے، گر گیا ہے۔ اس نے امام سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے مولا، یہ آپ کی دعا سے، یہ اے حسین، یہ آپ کی دعا سے نہیں ہے، یہ اچانک ہوا ہے، یہ پیر پھسلا ہے، یہ تصادفی ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تمہاری دعا سے نہیں ہوا ہے۔ امام نے دل ہی دل میں دعا کی، ایک بچھو نے اسے ڈسا، نہ وہ کربلا میں جنگ کر پایا، نہ وہ امام حسین کے ساتھ رہا، نہ یزید سے کچھ انعام پایا۔ کچھ دن کے بعد، کربلا سے کچھ دن کے بعد، وہ اس کا پیر اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ کسی نے نہیں کہا کہ اس کا علاج ہے، وہ وہیں پر واصل جہنم ہوا۔ اور کچھ لوگ آئے امام حسین کو، یہ معجزات کچھ لوگوں نے دور سے دیکھا، بھائی امام حسین دعا کر رہے ہیں، کوئی آگ میں گر رہا ہے، امام حسین صبر کی گھٹی پی رہے ہیں، کوئی آ کے بچھو ڈھس رہا ہے، کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی امام حسین میں واقعاً یہ معنویت پائی جاتی ہے۔ لوگ نہ امام حسین کی مدد کیے، نہ حسن کی مدد کیے، نہ یزید کی، کربلا سے چلے گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، لوگ واصل جہنم ہو رہے ہیں، امام کی طرف آ جاتے، نہیں، امام کی طرف نہیں، کربلا سے چلے گئے۔ کربلا سے پہلے کچھ لوگ آئے، مولا نے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں شہید ہونے کے لیے۔ کہا کہ مولا ہماری زراعت ہے، ہمارے باغات ہیں، فصلیں ابھی آمادہ ہیں، کاٹ کے آتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ اب نہ تم فصل پاؤ گے، نہ حسین کو پاؤ گے۔
وہ جب اپنے فصل کے پاس پہنچا دیکھا کہ اس کی پوری فصل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ کوئی ایک اور آیا، امام حسین نے کہا کہ جنگ کرنے کے لیے، کہا کہ مولا میرا گھوڑا لے جائیے، بہت بہترین گھوڑا ہے، میری تلوار لے جائیے، بہت بہترین تلوار ہے، میرا صحابی لے جائیے، بہت بہترین جنگ کرنے والا۔ امام حسین نے کہا کہ نہ مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ تیرے تلوار کی ضرورت ہے، نہ تیرے صحابی کی ضرورت، مجھے تیری ضرورت ہے۔ اور تیری ضرورت کیوں ہے؟ میں تیری زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی امام حسین علیہ السلام کی پاس تھے، انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا امام حسین سے۔ دیکھیں امام حسین کربلا میں جو آئے تھے شہید نہیں ہوئے تھے، ایگریمنٹ امام حسین سے کہا تھا کہ مولا میں جنگ کرنے کے لیے آؤں گا، اپنی جتنی توان ہے، میری جتنی قوت ہے جنگ کروں گا، اب جب میں دیکھوں گا کہ میرے ہاتھ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ امام حسین نے کہا کہ تیری شرط مجھے قبول ہے، اور امام حسین نے اس کے حق میں دعا بھی کی۔ وہ جنگ کرنے کے لیے کربلا میں بھی آئے، جنگ بھی کی، کئی لوگوں کو واصل جہنم بھی کیا، اور اتنا کمزور ہو گئے تھے کہ اب لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ جو امام حسین سے وعدہ کیا تھا، امام حسین کے پاس آئے، آ کر کے کہا کہ مولا میرے پاس ابھی لڑنے کی طاقت نہیں ہے، میرا کاروبار آپ کے اوپر قربان، میرے بچے آپ کے اوپر قربان، میری دولت آپ کے اوپر قربان، میرے بچے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میری سواری ہے، اتنا دور چلا جا کہ میری آواز سن نہ پائے، اور تو جا رہا ہے، میں یہ گارنٹی لیتا ہوں، میں زیادہ ہوں، نہ کوئی یزیدی تجھے دیکھے گا، نہ تجھ پر حملہ کرے گا۔ اور وہ چلا گیا، کربلا سے چلا گیا۔ ایک تو کربلا میں ہونے کا ثواب حاصل کیا، اور کربلا سے جانے کے بعد اپنی زندگی کا ثواب حاصل کیا، اور امام حسین کی دعا کے تابع ہو گئے۔ کہ امام حسین سب کو لے کر کے گئے تھے ختم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے نہیں، جس کی قسمت میں شہادت لکھی تھی وہی کربلا میں شہید ہوا ہے۔ ابن عباس آ کر کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولا کیا میرا بھی نام اس میں آپ لکھ سکتے ہیں لسٹ میں؟ تو مولا نے کہا کہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا ہے کہ کیا تم کیوں شہید ہونے نہیں گئے؟ ابن عباس بہت بڑے راوی ہیں، یعنی رسول خدا کے صحابی ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ کہا کہ آپ شہید ہونے کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسماء ہؤلاء مکتوبہ، جو شہادت والے لوگ تھے نا ان کے نام لکھے جا چکے تھے، ان کے نام لکھے جا چکے۔ کس کو کون آدمی جو یہ خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جو لوگ امام حسین کے خلاف تھے، جو امام حسین کے گریبان کو پکڑا ہوا حر تھا، امام حسین کے پاس آ جائے گا اور شہید ہو جائے گا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ حر اٹھے گا، ایک رات میں اپنے آپ کو بدل لے گا۔ وہب کلبی کرسچین مسیحی، کس نے کہا تھا کہ ایک مسیحی امام حسین کے لشکر میں آئے گا؟ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ آج ایک سب سے بڑا رائٹر ہے، سب سے بڑا رپورٹر ہے آنتوان بارا، آپ ریسرچ کریں، گوگل کریں، پتا چلے گا۔ آنتوان بارا ایک کرسچین رپورٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اصل جو ہے وہ سوریا کا رہنے والا ہے، لبنان چلا گیا تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی حسین فی الفکر المسیحی، حسین ان سینس آف کرسچینٹی کتاب لکھی، اور اس نے جو کتاب جمع کی ہے، جتنے مسیحی فادرز ہیں، کامن پبلک ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو جو کلمات کہے ہیں، یہ لکھنے والا یا شیعہ ہے، اگر شیعہ نہیں بھی ہے، سنی ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لیکن اصل کرسچین ہے۔ ایران بھی آ چکا ہے اس کی، ایک ایران میں ایک کتاب جو ہے اس نے رونما کی تھی، پبلک میں جو لے کر کے آیا تھا، یہ
الحسین فی الفکر المسیحی، حسین ان سینس آف کرسچینٹی، انطوان بارہ۔ اور طویل گفتگو نہ ہو جائے، اصل جو ہے یہ ہم نے شعار بیان کیا نا، نعرہ بیان کیا، کربلا میں کیا نعرہ تھا؟ دیکھیے کربلا میں ہر آدمی، ہر صحابی لڑنے سے پہلے اپنے آپ کو معرفی کرتا تھا، یعنی لوگوں کو بتاتا تھا، یعنی میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، اور میں کس لیے آیا ہوں، میں کس کی مدد کر رہا ہوں۔ ہر آدمی، چاہے وہ نوجوان ہو چاہے بوڑھا ہو، ہر ایک دن کوشش کریں گے ایک دو صحابی کے جو رجز ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں، جتنی بھی خدمت میں مجالسیں ہیں کوشش کریں گے ایک دو تین جتنے بھی صحابی ہو سکیں۔ لاسٹ میں ہم چلیں گے حضرت عباس کا رجز کیا ہے، مولا عباس نے کیا رجز پڑھا، جناب قاسم کا رجز کیا ہے، علی اکبر جناب علی اکبر کا رجز کیا ہے، جناب اون محمد کا رجز، یہ ساری چیزیں۔ اب اصحاب پہ اگر آپ گفتگو کریں، جو امام حسین کے صحابی ہیں، آئے ہیں میدان میں لڑنے کے لیے، کون؟ ابو ثمامہ، ایک صحابی ہیں امام حسین کے، ابو ثمامہ سیداوی، آ کر کے جنگ کرنے کے لیے سب کچھ سج چکا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا کہ فدا کا یا ابا عبداللہ، مولا حسین میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، لا تقتل اقتل، اگر جو تمہیں مارنے آئے گا میں اس کو ماروں گا، تمہیں مارنے سے پہلے یعنی تمہیں شہید کرنے سے پہلے اس کو میرے جنازے سے گزرنا ہوگا۔ یہ جملہ ہے صحابی امام حسین کا، مولا تمہیں مارنے سے پہلے میرے جنازے سے گزرنا ہوگا، یعنی میں آپ کے آگے کھڑا رہوں گا، نماز کا وقت ہے۔ کہا کہ مولا میری آخری خواہش ہے، مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے ایک آخری خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز خوف، دیکھیں فقہ میں اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، نماز خوف یعنی ڈر کے وقت نماز، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ نے دیکھا آگے سے شیر آ رہا ہے، جہاں آپ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور جلدی پڑھیں گے، اتنا جلدی پڑھیں گے کہ وہ آپ پہ حملہ نہ کر دے۔ امام حسین نے کربلا میں نماز خوف پڑھی، جہاں 4 رکعت نماز تھی وہاں پہ 2 رکعت امام حسین نے، اور کیفیت کیا تھی؟ ایک کچھ صحابی آتے تھے، امام حسین امام ہیں، کچھ صحابی آتے تھے، ایک رکعت نماز پڑھتے تھے اور جلدی جلدی اپنی دوسری رکعت پڑھ کے چلے جاتے تھے، دوسرا گینگ کرتا تھا، آ کے نماز پڑھ کے پھر چلے جاتے تھے، یہ سسٹم تھا۔ جیسے ہی ابو ثمامہ اسدی آگے آئے امام حسین کو انہوں نے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہے، نماز گزاروں میں شامل کریں۔ امام حسین نے دعا کی، نماز ادا ہوئی، یہ جنگ کرنے کے لیے پہنچے۔ اپنے آخری یہاں جملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، البتہ اس کو کنٹینیو کریں گے اگلی مجالسوں میں۔ آخری میں ابو ثمامہ ہوں اور میرا خاندان سیداوی ہے، اور میں آیا ہوں جنگ کرنے کے لیے، امام حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ اور 3 تسلیتیں انہوں نے کی، 3 تسلیت، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں تسلیت، اس لیے کہ آپ کے نواسے کو مار دیا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں تسلیت، اس لیے کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے۔ یا رسول اللہ اے امیر المومنین آپ کے خدمت میں تسلیت، اس لیے کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ یا زہرا آپ کی تسلیت، اس لیے کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور ایک تسلیت عجیب کہی، کہا کہ اے دنیا والو
تمہیں تسلیت اس لیے ہے کہ تمہارا امام شہید ہو جائے گا، اجرکم اللہ۔ ابو ثمامہ اسدی جنگ کرنے کے لیے گئے، شہید ہو گئے۔ امام حسین سراہنے نہیں آئے، کہا چچا اے بھائی عباس ابو ثمامہ اسدی کے سراہنے جانا، ابو ثمامہ اسدی کو تسلیت کرنا، کہا کہ تمہاری شہادت رائے حق میں قبول ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مصائب سے پہلے ایک جملہ سن لیں۔ ایک بہت بڑے خطیب ہیں، ان کا جملہ ہے، کہا کہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں ایک محرم سے مجلسیں کرتے ہیں؟ امام حسین تو 10 محرم کو شہید ہوئے تھے نا، تو ہم کیوں ایک محرم سے مجلسیں کرتے ہیں؟ وہ عالم دین فرماتے ہیں ہم اس لیے مجلسیں برپا کرتے ہیں، اگر ہم 10 محرم کو مجلسیں کرنا شروع کریں، ہم مصائب اتنے ہیں کہ ہم تاب نہیں لا سکیں گے۔ ہم 10 محرم کو کس کس کو گریا کریں گے؟ ہم 10 محرم کو کیا محمد کو گریا کریں؟ ہم 10 محرم کو کیا حبیب ابن مظاہر کو گریا کریں؟ ہم 10 محرم کو کیا علی اکبر کڑی الجوان کو گریا کریں؟ کیا ہم 10 محرم کو محمد کو گریا کریں؟ کیا ہم 10 محرم کو عباس کو گریا کریں؟ عزاداران مظلوم کربلا، جو آج سب سے بڑا عزادار ہے وہ ہمارے وقت کا امام ہے۔ آج سب سے بڑا عزادار امام وقت ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے نزدیک کربلا ایسے ہے جیسے تمہارے نزدیک 5 انگلیاں ہیں۔ ارے میں کربلا کو ہر دن اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، ارے میں کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں میرا چچا عباس کیسے شہید ہوا، میں دیکھتا ہوں میرا علی اکبر کیسے شہید ہوا، میں دیکھتا ہوں محمد کیسے شہید ہوئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، 2 محرم ہے، 2 محرم کو ہوا یہ تھا، کربلا میں حسین نے قدم رکھے، کہا کہ زینب نے آ کر کے کہا کہ بھیا حسین یہ کون سی جگہ ہے، میرا دل بے چین ہے، میرا دل بے چین ہے۔ ارے حسین نے اپنے باشندوں کو بلایا، کہا کہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا کہ اے شخص یہ اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اس کو ماریا کہتے ہیں، کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے، کہا کہ اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ حسین تمہیں بلائے مبارک ہو، ارے اس کا نام کرب و بلا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس 2 جملے سن لیجئے۔ کرب و بلا کا جیسے ہی نام سنا، حسین نے بہن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے بہن یہ کرب و بلا ہے جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا یہاں میرا اکبر شہید ہوگا، یہاں میرا عباس شہید ہوگا، یہاں میں شہید ہوں گا، یہاں تیری چادر چھنے گی، یہاں سکینہ کے تماچے لگیں گے، یہاں وہی جگہ ہے جہاں پر لوگ تمہارے سروں سے چادریں چھینیں گے۔ اللہ علی القوم الظالمین۔